نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ توحید اور شرک کی جنگ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام تھے دوسری طرف ان کی قوم جو شرک کے اندر مبتلا تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، دوسری طرف ان کے وہ قوم جو شرک کے دلدل کے اندر پھنس چکی تھی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو ان کی مخالفت بھی مشرکین مکہ نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر جس نے بھی عمل کیا، ان کے خلاف وہی لوگ مقابلے کے لیے آئے جو اس شرک کی بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ ہندوستان کے اندر مشرکین ہند کے ساتھ رہتے ہوئے جب مسلمانوں کے اندر کچھ عقائد اور نظریات جو مشرکین کے تھے وہ ان کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت اپنے وقت کے علماء نے ان عقائد اور نظریات کی تردید کے لیے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیا اور توحید کو عام کیا۔ اسی طریقے سے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر جو عقائد اور نظریات ہند کے ساتھ رہتے ان کے اندر داخل ہو چکے تھے، ان کی تردید کے لیے ایک بہترین کتاب تقویۃ الایمان لکھی، جس کے اندر قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو ذکر کر کے آسان اور فہم انداز کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا اور پھر فائدے کے طور پر کچھ وہاں اس وقت کے زمانے کے اندر جو رسومات جاری تھیں ان کی تردید کی ہے۔ اور یہ کام صرف جو ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا، بلکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توحید کی دعوت دی اور شرک اور بدعات سے عوام کو روکا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کام کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توحید کی دعوت دی اور شرک اور بدعات سے عوام کو روکا۔ ان سے پہلے بھی پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بدعات اور شرک سے عوام کو روکا اور توحید کی خالصتاً دعوت دی۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت بھی ان لوگوں نے کی جو اس مرض کے اندر مبتلا تھے۔ فضل رسول بدایونی جو انگریز کا وفادار، مولانا احمد رضا خان صاحب جو پرانے بزرگوں کے ضعیف، شاذ اور مختلفی اقوال کو جمع کر کے ایک نئے مسلک کی بنیاد رکھی اور ان بدعات کو دین کے اندر داخل کرنے کی ناکام کوشش کی، اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام تراشیاں کی اور انہیں غستاخ رسول ثابت کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو دیکھیے۔ احمد رضا خان آخر دم تک اس بات کا اقرار کرتا رہا کہ میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہتا، میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ اور احمد رضا خان کا بیٹا مصطفیٰ رضا خان یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کے اندر تعویل ہو سکتی ہے، لہٰذا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن آج بھی مسلک رضوی کے نام نہاد کچھ لوگ جو اپنا تعلق احمد رضا خان کے ساتھ جوڑتے ہیں، احمد رضا خان کے فتووں کو اٹھا کر ایک کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ وہ احمد رضا خان جو مرتے دم تک شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کرتا تھا، آج کچھ نام نہاد ایسے لوگ جو مسلک رضوی کا نام لے رہے ہیں، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور ان کو اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ حال ہی میں اشرف جلالی صاحب جو مسلک رضوی کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس کے اندر مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزامات لگائے، ایک طوفان بدتمیزی اپنایا اور پھر اپنے اسی ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر چیلنج دیا جو بھی تقویۃ الایمان کا حامی ہے وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بات فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تقویۃ الایمان کے دفاع میں مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں۔ جب اس کا جواب استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دیا تو اس وقت راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری مراد عام لوگ نہیں تھے بلکہ میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دے رہا ہوں، میں ان سے مناظرے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر جب مفتی صاحب نے اس کو کال لگائی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کے نمائندوں نے بتایا کہ کچھ شرائط ہوتی ہیں مناظرے کی کہ آپ اپنے بڑوں سے لکھوا کر لے کر آئیں، ان شرائط پر عمل کریں گے پھر مناظرے کی تاریخ رکھی جائے گی۔
مفتی صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، کہا کہ ہم اس پر بھی تیار ہیں، لیکن اشرف جلالی کی خود اپنی اوقات کتنی ہے، یہ کتنی حیثیت کا حامل ہے، آپ اس کے اوقات انہی کے علماء سے سن سکتے ہیں کہ اشرف جلالی صاحب مناظرے کے میدان میں آ کر کیا کرتے ہیں، کیا گل کھلاتے ہیں اور کیا ان کی تیاری ہے، آپ بھی اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں یاد ہے وہ دن بھی جب ایک عالم سے تم نے مناظرے کی بات کر لی تھی، میدان مناظرے میں تو پہنچا نہیں تھا، لیکن 1 گھنٹے کے اندر 12 بار تجھے واش روم یوز کرنا پڑا تھا، 1 گھنٹے کے اندر 12 بار، اور آخر کار تجھے آ کر اپنے صراط جہیم کپڑے بھی چینج کرنا پڑے تھے۔ ہم سے کوئی بات بولی ہی نہیں اشرف دجالی، ہمیں تمہاری ساری اوقات کا پتہ ہے، تو شاگرد۔ اشرف جلالی صاحب کی اوقات تو آپ نے سنی اتنی تھی۔ اسی طریقے سے ان کے ایک اور مسلک سے تعلق رکھنے والے مفتی چمن زمان، انہوں نے کس طریقے سے اشرف جلالی کی کلاس لی، اشرف جلالی کو دجال تک کہا ہے، کون سی اس کو گالیاں تک نہیں کی۔ ہمارے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہیں جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں انہی کے مسلک کے لوگوں نے ان کو کافر کہا ہے، مرتد کہا ہے، فاسق کہا ہے، بددین کہا ہے، اور انہیں نہ جانے کیا کیا ان کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کا یہ تو بڑا پن تھا، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، حالانکہ آپ کے اوقات اتنی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک بات اور اس نے کہی، استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب نے چال بازی کی ہے۔ وہ چال بازی کیا کہ جس وقت اشرف جلالی یوٹیوب پر بیٹھ کر لائیو درس دے رہا تھا، اس وقت فون لگایا اور کسی بچے نے اٹھایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ عرفان جلالی آپ ہی تو تھے۔ وہ فون کس نے اٹھایا تھا؟ اس کو سامنے پیش تو کرو، وہ بچہ کیسا آئے گا جو مناظرے کے شرائط بھی وہ کر رہا ہے، طے کر رہا ہے، اور وہ اشرف جلالی سے جا کر پوچھتا بھی ہے کہ مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کا فون آیا ہے، تو اشرف جلالی وہاں سے کہتا ہے ٹال دو، یہ کہہ دو کہ مناظرے کی شرائط پہ لی جائیں گی، پھر بعد میں مناظرہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں کہہ کے تو تم ٹال رہے تھے، چال بازی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ درس ہے کتنے منٹ کا؟ ٹوٹل 13 منٹ کا درس ہے گا، یعنی 13 منٹ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 15 منٹ کے بعد دوبارہ فون کر لو۔ ہم نے 4 دن کا ٹائم دیا مفتی صاحب نے، اور 4 دن کے بعد پھر دوبارہ فون کیا، لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ مخلص نہیں ہے، ان کے دل کے اندر اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو چکا ہے کہ ان کو اب چھریاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو کہہ رہے تھے قربانی کا بکرا بننے کے لیے تم کیوں آ جاتے ہو؟ مناظرے کی دعوت اور چیلنج ہم کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اور آپ اس کو قبول کرتے ہو، آپ کیوں قربانی کا بکرا بننا چاہتے ہو؟ تو میں جواب یہ دوں گا آپ کو کہ آپ کو اصل میں چھریاں نظر آ رہی ہیں، قربانی کا بکرا آپ بننا جا رہے ہو، اس لیے آپ جو ہے بچنے کے لیے کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی دوسری طرف بھاگتے ہو۔ تو جو اصل قصاب بیٹھے ہوئے آپ کے لیے، آپ یہاں پر جو ہے رجوع کریں۔ اور پھر اس نے 20 ستمبر کو ویڈیو بنائی، اور وہ درس تھا 6 ستمبر کو۔ 20 ستمبر کو اس نے اس کا درس کا اسکرین شاٹ لیا، اور اس کو اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ 14 دن گزر چکے ہیں، 165 لوگوں نے صرف اس کو ویوز آئے ہیں۔ یعنی اشرف جلالی کی اوقات تو اتنی ہے گی کہ 14 دنوں کے اندر کسی نے اس کو دیکھا تک نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں لائیو درس دے رہا تھا، اور درس بھی کتنے منٹ کا؟ 13 منٹ کا۔ یہ ہے ان کے اپنے اوقات۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ نے اشرف جلالی صاحب کو جو صرف کے اندر بھگو کر رکھا ہوا ہے، ذرا اس کو باہر نکالے تو صحیح، اس کو ہم نچوڑیں، اس کو جو ہے تھوڑا صاف ستھرا بھی کریں، پتہ چلے کہ کچھ دنیا کو بھی دیکھے، اس کو بھی کچھ ہوا لگ جائے، تھوڑا سا یہ خشک تو ہو جائے۔ کب تک اس کو صرف کے اندر بھگو کر رکھو گے؟ اس کو دھوپ تھوڑی سی لگواؤ، اس کو تھوڑے سے ہوا کے اندر لے کر آؤ، اس کو بھی پتہ چلے باہر کی دنیا کیا ہے۔ یہ ایک کنویں کے اندر بیٹھ کر مینڈک سمجھ رہا ہے کہ یہی سب سے بڑا دریا ہے، باہر کی دنیا کے اندر نکل کر دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ دنیا اس سے بھی بڑی ہے۔ اس لیے آخر میں ایک اور دعویٰ یہ بات کہی کہ ہم اشرف جلالی صاحب کو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کی حیثیت وہ کم ہے اور اشرف جلالی کی زیادہ ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو پورا جلالی علماء کونسل وہ تیار ہے، یعنی آپ اس بات سے اعتراف کرنا چاہتے ہو پوری جلالی علماء کونسل یہ ساری کی ساری یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں، یہ مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے برابر کے لوگ ہیں، اس لیے یہ گویا کہ تم تسلیم کر رہے ہو۔ میں آپ کو پھر دعوت دوں گا
اگر آپ اپنے چیلنجوں کے اندر مخلص ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے، آپ قدم بڑھائیں یا تو چیلنج بازیوں سے باز آ جائیں۔ پھر یہ کہنے لگا کہ میں مناظرہ ہر کسی سے نہیں کروں گا، بلکہ میری شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے ان سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی چیلنج بھی تم دو گے، پھر شرطیں بھی تم لگاؤ گے۔ اس کی مثال تو ہمارے ہاں وہ ہے کہ ایک میراثی وہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا، تو اس نے کہا کہ فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے میری شرائط ہیں، اگر جنگ چھڑ جائے گی تو آپ مجھے زبردستی ریٹائرمنٹ دے دینا، میں فوج کے اندر تو داخل ہوں گا لیکن وردی نہیں پہنوں گا۔ تو اس طرح کی شرطیں لگانا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ تو میراثیوں والے کام ہے کہ آپ چیلنج بھی کرو، اور جب آپ کے چیلنج کو قبول کیا جائے پھر کہتے ہیں کہ میں نے چیلنج ہر بندے کو نہیں دیا تھا۔ آپ چیلنج یہ دیتے ہو کہ جو بھی تقویت الایمان کا حامی ہے وہ سامنے آئے، گفتگو کرے۔ ہم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کرتے ہیں، ہم آئے دن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کو عوام کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کے چیلنج کو بھی ہم ہی قبول کریں گے۔ پھر آپ نے اپنے شاگردوں کو سامنے کر دیا۔ 3 سال پہلے آپ نے ایسے ہی ایک بھڑک ماری اور کہا کہ کوئی بھی بلال شاہ کا حامی ہو سامنے آئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے اس چیلنج کو قبول کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ویڈیو بنائی، کہنے لگا کہ کچھ لوگ وہ کماد سے باہر نکل کر آ کر چیلنج ہمارے قبول کر رہے ہیں۔ میری مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ میری مراد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آپ کی اوقات ہی کتنی ہے کہ آپ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کا چیلنج دے رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ہم خادم تیار ہیں۔ تک تو آپ کو استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب آپ کے چیلنج کو قبول کر رہے تھے اور آپ کا جواب دے رہے تھے، لیکن اب اشرف جلالی کے استاد کو کہا جائے گا وہ سامنے آئے اور استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کا مقابلہ کرے۔ آپ کو مناظرہ کرنا ہے، آپ کے شاگردوں کو مناظرہ کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ کرے، ہم تیار ہیں۔ پچھلے سال آپ نے ایک ایسی ہی بھڑک ماری اور اس وقت بھی کہا کہ مناظرہ کرنے کے لیے آپ کا ایک شاگرد سامنے آیا، عرفان جلالی، کہنے لگا کہ میں تیار ہوں۔ مفتی صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اس وقت بھی کہا کہ ہاں آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تمہارے استاد بھی آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسا بھاگا جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، دوبارہ ظاہر نہیں ہوا۔ شاہد جلالی سامنے آیا، مفتی صاحب نے اس کا بھی چیلنج قبول کیا، کہا کہ آ جاؤ، اپنے استاد اشرف جلالی کو بھی ساتھ لے کر آؤ، پہلے تم سے مقابلہ کر لیں گے، بعد میں تمہارے استاد سے مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن آج تک نہ شاہد جلالی کو ہمت ہوئی، نہ عرفان جلالی کو ہمت ہوئی۔ اسی طریقے سے مطیع اللہ سیالوی جلالی، اس نے بھی کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے۔ استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور وہ مطیع اللہ سیالوی جو اشرف جلالی کا دایاں بازو سمجھا جاتا ہے، جو اشرف جلالی کے برابر کا منصب کا آدمی ہے، چیلنج کو قبول کیا۔ اس کو بھی کہا کہ عرفان جلالی ہو، شاہد جلالی ہو، یا مطیع اللہ سیالوی جلالی ہو، یا خود اشرف جلالی ہو، یہ سارے 2 ٹکے کے مل کر آ جائیں اور استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو استاد بھی ہمارے وہ بھی آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج تک یہ آپ کو ہمت نہیں ہوئی۔ اور اس نے پھر تقویت الایمان کو اوپر ایک ویڈیو بنائی، تقویت الایمان کا ایک جائزہ، اور اس کے اندر وہی طوفان بدتمیزی اختیار کی اور یہ دعویٰ کیا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عام مسلمانوں کو مشرک بنا دیا ہے، ایسی چیزیں جو شرک نہیں بنتی تھی ان کو شرک کر دیا ہے، اور پھر اس پر جو ہے حوالہ پیش کرنے لگا ارواح ثلاثہ کا۔ الحمدللہ استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا بھرپور جواب 2.5 گھنٹے کی ویڈیو کے اندر دے چکے ہیں، آپ اب بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات اس نے کہی، عرفان جلالی نے آ کر یہ بات کہی کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس طریقے سے آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی نا کہ آپ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہمارے سامنے نہیں بٹھا سکتے، اسی طریقے سے ہم بھی یہی نہیں چاہیں گے کہ اشرف جلالی کو تمہارے سامنے بٹھائیں، بلکہ آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو ہم آپ کا بخار اتارنے کے لیے تیار ہیں۔
تو آپ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ اگر بالفرض آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سامنے پیش کر بھی دیا تو ہم اشرف جلالی کے پاؤں پکڑیں گے۔ یعنی یہاں تک نوبت ہے، تمہیں ابھی تک یہ بھی معلوم ہے اشرف جلالی صاحب سامنے آنے والے نہیں ہیں، ان کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے پڑیں گے۔ خدا کے لیے اب تو آ جائیے، اب ہماری ناک مت کٹوائیے۔ اس مجلس میں تم تقی عثمانی کو میرے سامنے بٹھاؤ گے نا، اسی مجلس میں میں قبلہ کے قدم پکڑ کے تمہارے سامنے بٹھا دوں گا۔ حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے قدم پکڑ کے ان کو لے آتے ہیں۔ اس طرح کے دعوے تو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اوپر الزام لگاتے ہوئے یہ بات کہی کہ شاہ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص محرم کے دنوں کے اندر پان کھانے سے روکے وہ آدمی بھی مشرک ہے۔ حالانکہ یہ اس نے بہتان لگایا اور لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق بن گیا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ کہ بعض لوگ محرم کے دنوں کے اندر پان کھانا یہ مباح عمل ہے، لیکن محرم کے دنوں کے اندر روکتے ہیں کہ پان مت کھاؤ، اس لیے کہ پان خوشی کے موقع پر کھلایا جاتا ہے اور محرم کے دن سوگ کے دن ہے، اس لیے پان مت کھایا جائے ان دنوں کے اندر۔ یا اس وجہ سے روکتے تھے کہ پان کی پیچ اس کی رنگت سرخ ہے اور یہ خون کے مشابہ ہے۔ اس دن کے اندر، اس مہینے کے اندر نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، اسی وجہ سے پان کو ان دنوں کے اندر نہ کھایا جائے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے قرآن کہتا ہے جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں تم ان کو اپنی طرف سے حرام مت قرار دو، تو پان کھانا ایک مباح عمل تھا، چونکہ وہ ایک عقیدے کو سامنے رکھ کر محرم کے دنوں کے اندر خاص طور پر پان کھانے کو منع کرتے تھے۔ اس لیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ مباح عمل ہے اور اس سے روکنا گویا کہ شرک کو اختیار کرنا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ہے، اگر تمہارے دلوں کے اندر انصاف ہے تو میں تمہاری کتابوں ہی سے یہ چیزیں دکھا سکتا ہوں۔ آپ ہی کے مسلک سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے عالم دین مولانا غلام رسول سعیدی تبیان القرآن جلد 6 کے اندر صفحہ نمبر 586 کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بدعقیدگیوں کا رد فرمایا ہے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے ان کو حرام کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ مشرکین کا طرز ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے مباح قرار دیا ہے یہ ان سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات تو کہی، جو محرم کے دنوں کے اندر پان کھانے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، گویا کہ وہ ایک قسم کا شرک اختیار کر رہا ہے۔ میں آپ کے ہی مسلک سے ایک اور بزرگ کی حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تمہارے ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے عالم دین، یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر مظہر القرآن، وہ اس کتاب کے اندر وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 821 کے اندر لکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ خدا کی حلال کی ہوئی چیزیں حرام، جس طرح مشرکوں کا قاعدہ ہے۔ پتہ چلا کہ کسی مباح چیز کو، حلال چیز کو منع کر دینا، روک دینا، اس کو ان دنوں کے اندر استعمال کرنے سے روکنا، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اسی عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ اور پھر دوسرا اعتراض یہ کیا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر ایک جملہ کہا ہے، یہ حدیث کی کس سند کے اندر یہ بات موجود ہے؟ صحیح سند کے ساتھ یہ جملے دکھائے جائیں۔ میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، آپ نے کبھی کتابیں پڑھی نہیں؟ روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے، آپ نے کتابوں کے اندر دیکھا نہیں صاحب ہدایہ نے کتنی باتیں روایت بالمعنی کے طور پر بیان کی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے پتہ ہے جب تک آپ کو آپ کے مسلک سے نہیں دکھایا جائے اس وقت تک آپ کا بخار اترتا نہیں ہے، اس وقت تک آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں آپ ہی کے مسلک سے تعلق رکھنے والے بہت بڑا عالم دین تمہارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت جلد 7 صفحہ نمبر 6 کے اوپر ایک روایت کا معنی بیان کرتے ہیں، پھر اس کو اوپر ایک حاشیہ لگاتے ہیں۔ وہ حاشیہ کیا ہے ذرا آپ بھی ملاحظہ کریں، یعنی میری وفات کے بعد کبھی تم ان میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ غریبی میں خدا یاد رہتا ہے، امیری میں بھول جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے یہ کس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک صحیح سند کے ساتھ یا ضعیف سند کے ساتھ آپ یہ جملے دکھاؤ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ جو جملے آپ نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے تھے، کیا یہی جملے تم مفتی احمد یار خان نعیمی کے لیے کہہ سکتے ہو؟ اسی طریقے سے اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 325 کو اوپر لکھتا ہے، ابن سیاد کا واقعہ بیان کیا، اس کا ترجمہ کیا اور پھر اس کو پر حاشیہ لگایا، یعنی تو صرف ایک کاہن ہے، نہ تجھے علم غیب ہے، نہ تو خدا ہے، نہ خدا کا مقبول بندہ، پھر تو مجھ سے کیوں کہتا ہے کہ کیا آپ میری نبوت کی گواہی دیتے ہیں؟ تیری یہ حیثیت اور یہ بات۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو فتوے جو جملے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تم نے کہے، یہی جملے مفتی احمد یار خان نعیمی کے لیے بھی کہہ سکتے ہو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی یہی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کر کہی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ابھی پہلے نمبر پر تم پوری ذخیرہ احادیث میں نظر کر کے ہمیں بتاؤ یہ کس حدیث کا ترجمہ کیا، کیونکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ جملہ بولا گیا ہے۔ بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب فرمایا، یہ کس فرمان کا یہ ترجمہ کیا تم نے؟ ہمیں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت دکھاؤ ہمیں۔ تم ایسا ہرگز نہیں دکھا سکتے، مر تو سکتے ہو، زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہو، یہ آسمان تو پھٹ سکتا ہے، یہ زمین جو ہے یہ تو پاش ہو سکتی ہے، لیکن تم اس طرح کا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں دکھا سکتے۔ تو پھر یہ بدبختی کیوں کی تم نے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے میرے ذمہ لگا دیتا ہے، تو وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ اور دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت لکھی ہے، میں مر کر مٹی میں مل جاؤں گا۔ تو اس کا جواب استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ویڈیو نمبر 249 میں مکمل مدلل دے چکے ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ دارالسلام نے یہ کتاب چھاپی، اس کے اندر جو ہے الفاظ کے اندر تبدیلی کر دی، تو یہ تحریف کی ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور ساتھ میں اس نے ایک بات اور بھی کہی کہ ارمغان عرب عزیر احمد صدیقی کی لکھی ہوئی ہے، دیکھو اس نے کس طریقے سے تبدیلی کی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، عزیر احمد صدیقی یہ کون شخص ہے؟ میرے پاس یہ کتاب ہے تذکرہ مولانا نافع، صفحہ نمبر 273 پر لکھا ہے، عزیر احمد صدیقی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس پر مشہور پاکستان خارجی اور منکرین حدیث عزیر احمد صدیقی نے تقریر لکھی ہے۔ تو عزیر احمد صدیقی یہ تو منکرین حدیث ہے، عزیر احمد صدیقی یہ ایک خارجی ہے، ناسبی ہے۔ آپ خارجی، ناسبی، منکرین حدیث کو ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو، گویا کہ یہ دلیل آپ بنا رہے ہو، بنیاد پیش کر رہے ہو اس بات کی کہ آپ کے مسلک کے خلاف ہم ان لوگوں کو پیش کریں جن کا تعلق آپ کے مسلک کے ساتھ نہیں ہے، گویا کہ وہ آپ کے خلاف حجت ہوئیں گے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو، یہ ہمارے خلاف حجت نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو پھر دعوت دوں گا، اگر آپ اپنے چیلنجوں کے اندر مخلص ہیں، اگر آپ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے سامنے حق واضح، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے، آپ قدم بڑھائیں، یا تو چیلنج بازیوں سے باز آ جائیں۔ وآخر دعوانا